اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم فی ریبن کسی شک میں مما اس کے بارے میں جو نزلنا نازل کیا ہم نے، یعنی کہ قرآن مجید، اگر قرآن مجید کے بارے میں تمہیں کسی بات کا شک ہے، اور قرآن مجید کون سا؟ نزلنا جو نازل کیا ہم نے علی عبدنا اوپر اپنے بندے پر، یعنی کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی۔ فاتو پس لے آؤ بصورتن کوئی صورت میں مثلہ اس کے مثل اس جیسی، ودعو اور بلا لو شہداءکم اپنے حمایتیوں کو، اپنے شریکوں کو یا اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ جو اللہ کے سوا ہیں، جو اللہ کے غیر ہیں۔ آج میں تفسیر اس کے اوپر بیان کروں گا۔ من دون اللہ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہوگا۔ من دون اللہ جو اللہ کے سوا ہیں، اللہ کے علاوہ۔ ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود پھر آگے جواب دیا، فَإِلَّمْ یہ نون پڑھا نہیں جائے گا، فَإِلَّمْ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، اور ادغام بلا غنہ ہے، یعنی کہ غنے کے بغیر ادغام ہو گیا۔ فَإِلَّمْ پس اگر نہیں تفعلوا تم ایسا کر سکو، یہ فعلا سے ہے نا، کسی کام کے کرنے کو جیسے فعل کہتے ہیں، فعلا سے تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکو، اور پھر قرآن مجید چیلنج کر رہا ہے، وَلَن تفعلوا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، یہ فیوچر ٹینس کے لیے یوز کیا گیا۔ فَاتَّقُوا پس ڈرو النار اس آگ سے، التی وہ جو وقودها ایندھن اس کا، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اب یہاں اس آیت میں جو قرآن مجید کی حقانیت ہے، اس کے جو منکر ہوتے ہیں، جو اس قرآن مجید کی حقیقت کا اور قرآن مجید کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں، انہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرنے والے عربی لوگ، یعنی کہ جو قرآن مجید کا انکار کرتے تھے، ان لوگوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے تو اس کی مانند کوئی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلاؤ اگر سچے ہو۔ تو چنانچہ تمام عرب کے جو لوگ تھے وہ اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔ یہ میں نے صورت کل بھی پڑھی تھی، ابھی میں دوبارہ لفظی ترجمہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا میں بامحاورہ ترجمہ کروں گا، اور اس کے بعد ہم تفسیر کی طرف تھوڑا جائیں گے۔ اب دوبارہ سن لیں لفظی ترجمہ۔ وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم فی ریبن کسی شک میں، مما اس کے بارے میں جو نزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اوپر اپنے بندے پر۔ یہاں میں نے کل بھی ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ یہاں دیکھیں کہ جب اگر صرف اتنا قرآن مجید کی آیت اتنی نازل ہو جاتی کہ اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید، تو بات ہو گئی تھی نا، آگے فرما دیا جاتا فاتو بصورتن کوئی صورت ایسی لے آؤ۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر کیا، ساتھ صاحب قرآن کا ذکر کیا، یعنی کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں، وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم فی ریبن کسی شک میں، مما اس چیز کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن، جب قرآن کی بات ہوگی تو فرمایا علی عبدنا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، نزلنا نازل کیا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر۔ تو اپنے بندے پر کون؟ یعنی کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، تو جہاں نزلنا میں قرآن آ گیا اور علی عبدنا صاحب قرآن یعنی کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آئی، تو یہاں سے ہمیں نقطہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب انسان قرآن کا ذکر کرے تو پھر صاحب قرآن کا ذکر بھی ساتھ کرے۔ اب یہاں پر فرمایا فاتو پس لے آؤ بصورتن کوئی صورت میں مثل ہی اس جیسی، ودعو اور بلا لو شہداءکم اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ جو اللہ کے سوا ہیں، جو اللہ کے علاوہ ہیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں دیکھیں نا، جب کہا ودعو شہداءکم بلا لو اپنے حمایتیوں کو، تو یہ کفار و مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جو مددگار ہیں، جن کو تم اپنا سردار
تم نے بنایا ہوا ہے اور تم جن کی پوجا کرتے ہو، جن کو معبود بنا کے رکھا ہے، ان سب کو بلا لو، اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو۔ تو اس کے لیے کہا من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مذہبی طبقہ جب حضور داتا گنج بخش علی حجویری اور حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا بابا فرید ہیں، ان کے اولیاء کرام کے بارے میں اب یہ قرآن مجید کی اس طرح کی آیات جو کفار و مشرکین کے معبودان باطلہ کے لیے اتری ہیں، اس میں من دون اللہ یا من دون ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ اس آیت کا اطلاق غلط کرتے ہوئے اولیاء کرام پر چسپاں کر دیتے ہیں کہ تم یہ جو اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو یہ تو من دون اللہ ہے، یہ تو اللہ کے سوا ہیں، تو اس آیت کا اطلاق غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اس کی تشریح میں آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اسی آیت کی طرف آ جائیں گے۔ یہ تفسیر منہاج القرآن کے اندر جو قائد محترم شیخ الاسلام نے لکھی ہے، اب یہاں پر بیان کیا من دون اللہ، یہ جو دون ہے، دون کا مادہ دان ہے، دان کہتے ہیں جس میں کمزوری پائی جائے، حقارت، پستی اور گھٹیا پن کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور ایک جو عربی زبان کے اندر جو گرامر کی بک ہے المنجد کے اندر اس کا معنی بیان کیا، یہ دنو اور دنا اور دنیا کے الفاظ بھی اسی قبیل سے ہیں، اس میں گھٹیا پن، جیسے دنیا کا معنی بھی گھٹیا ہے تو اس میں گھٹیا پن، پستی، حقارت کا مفہوم موجود ہے۔ اور المفردات جو دوسری عربی گرامر کی بک ہے، گرامر کی کتاب ہے المفردات، اس میں ہے کہ جو شخص اپنی کمزوری کے باعث کسی کام کے کرنے سے عاجز اور قاصر ہو اسے بھی دون کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز کسی کے مقابلے میں تھوڑی ہو، کم ہو، حقیر ہو، ہلکی ہو تو اسے بھی دون کہتے ہیں۔ جیسے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، جو گناہ اس سے کم اور ہلکا ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور عام طور پر اس لفظ کا استعمال غیر کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے غیر اللہ۔ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر من دون اللہ یا من دون ہی کے الفاظ کفار و مشرکین کے شرک کی نفی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جس سے نہ صرف ان کا غیر خدا ہونا ثابت ہوتا ہے بلکہ ان کی اصل حیثیت یعنی کہ کم حیثیتی بھی متعین ہوتی ہے، کیونکہ ان کے غیر خدا ہونے سے ان کی الوہیت اور قابل پرستش ہونے کا رد بھی ہو جاتا ہے۔ اور دان یا دون کے اصل معنی کی بنا پر ان کا پست و حقیر ہونا، ان کا گھٹیا اور عاجز اور کمزور ہونا اور بارگاہ خداوندی میں ان کا بے حیثیت ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اس سے ان کے مشرکانہ معتقدات کا کلا کما ہوتا ہے۔ مراد اس کی یہ ہے کہ اے کفار، تمہارے جھوٹے معبود اس قدر بے حیثیت ہیں کہ وہ تمہارے لیے کسی قسم کا نفع و نقصان کا باعث نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی من دون اللہ یا اس کے مماثل الفاظ کا ذکر ہو تو وہاں چند امور ہیں جو بنیادی طور پر وہ پیش نظر رکھنا ہوں گے۔ نمبر 1، اس کلام کے جو سیاق و سباق ہوتا ہے، جو کنٹیکسٹ ہوتا ہے، تو وہ کفار و مشرکین یا ان کے باطل عقائد و نظریات کا ذکر ہوگا۔ اس طرح کسی نہ کسی صورت میں ان کی تردید مقصود ہوتی ہے۔ نمبر 2، ان الفاظ کے ذریعے عام طور پر ان کے معبودان باطل یعنی ان بتوں کی نشاندہی مقصود ہوگی جنہیں وہ خدا کا شریک ٹھہرا کر مستحق عبادت سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، ان الفاظ کے ذریعے معبودان باطل کی ذات حق سے متعلقاً بے تعلقی اور ان کی الوہیت کی نفی مقصود ہوگی، اور من دون اللہ جیسے الفاظ کے ذریعے معبودان باطل کی بے بسی، بے حیثیتی اور بے وقعتی ظاہر کرنا مقصود ہوگی، تاکہ کفار و مشرکین اس حقیقت پر متنبہ ہو کر اپنے مذمومہ مشرکانہ خیالات سے باز آ سکیں اور انہیں عبادت کے لائق نہ سمجھیں۔ نمبر 5، اس کلام کے مخاطب اور مورد و اطلاق کے اعتبار سے اہل ایمان نہ ہوں گے، لہٰذا نہ تو من دون اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء اور رسل ہوں گے، اور نہ ہی صلحاء اور اولیاء کرام جنہیں بارگاہ ایزدی میں شرف مقبولیت اور مقام قرب و محبوبیت سے نوازا گیا ہے، کیونکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں اس ڈب پر نہیں کیا جاتا، اور نہ اہل ایمان انہیں خدا کا شریک یا اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ نمبر 6، کبھی من دون اللہ یا من دون ہی کے الفاظ کے ذریعے کفار کے معبودان باطل کے ولی
اور شفیع ہونے کا انکار بھی مقصود ہوتا ہے۔ مثلا جیسے کہا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، یعنی کہ کافروں کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو معبودان باطلہ کی تم عبادت اور پوجا کرتے ہو، یہ نہ تو تمہارے ولی ہیں اور نہ تمہاری شفیع، تمہاری شفاعت کریں گے۔ اور اہل ایمان کے لیے تو ولایت بھی ثابت ہے اور شفاعت بھی، اور خود قرآن کی روح سے انبیاء کرام اور صالحین یہ مومنین کے ولی بھی ہیں اور شفیع بھی، بلکہ ایمانداروں کو صرف انہی پر اعتماد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ زخرف، اس میں فرمایا گیا کہ اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ماں سوائے پرہیزگاروں کے۔ اب دیکھیں قرآن کی آیت آگے کہ جو لوگ پرہیزگار ہوں گے وہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، وہ مدد کر رہے ہوں گے، یعنی کہ ولی کا معنی تو مددگار ہوتا ہے۔ اور ایک مقام پر سورہ المائدہ میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا مددگار تو صرف اللہ، اس کا رسول ہے اور ایمان والے بھی۔ اور ایک مقام پر فرمایا سورہ انفال میں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے اولیاء تو صرف پرہیزگار ہی ہیں۔ تو جو پرہیزگار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ولی یعنی کہ مددگار کو اولیاء کہا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ من دون اللہ یا من دونہ جیسے الفاظ اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے تو عام ہیں، ان کا معنی بھی غیر خدا ہی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں غیر خدا کا مفہوم اپنے اندر یہ واضح اشارہ رکھتا ہے کہ وہ ذات غیر خدا ہے جو خدا سے دور لے جائے۔ غیر خدا کسے کہیں گے؟ جو خدا سے دور لے جانے والی ہو، خدا سے انکار اور کفر و شرک کا باعث ہو، اور خدا کی بارگاہ میں کسی بھی رتبے یا درجے کی حامل نہ ہو، بلکہ اللہ کے نزدیک معاذ وہ بے حیثیت اور بے عزت ہو۔ جہاں تک مومنین، کاملین اور خدا کے مقبول و برگزیدہ بندوں کا تعلق ہے، وہ بارگاہ ایزدی میں مقرب و محبوب ہونے کی بنا پر خدا کے اپنے تصور کیے جاتے ہیں، غیر خدا نہیں۔ اب ایک قرآن مجید کی آیت ہے سورہ صافات انہ من عبادنا المؤمنین، کہ بے شک وہ تو ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنا کہتے ہیں، تو باری تعالیٰ مومنوں کو تو غیر سمجھتا ہی نہیں، اس کے نزدیک غیر وہی ہے جو اس سے دور ہے۔ تو ہم نے یہاں من دون اللہ کے مفہوم کے ضمن میں چند بنیادی باتیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ کچھ لوگ ناسمجھی میں جہاں کہیں من دون اللہ کے الفاظ آتے ہیں اور جو کچھ وہاں بیان کیا جاتا ہے اس کا اطلاق بلا استثناء انبیاء اور رسل اور اولیاء و صلحاء پر کر دیتے ہیں۔ اب بخاری شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابن عمر ان خارجیوں کو مخلوق خدا میں بدترین طبقہ تصور کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ آیات نکال لیتے ہیں جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں اور انہیں مومنین پر چسپاں کرتے ہیں۔ یہ تفسیر منہاج القرآن مکمل ہوئی۔ اب دیکھیں نا، یہ حضرت ابن عمر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خارجی تھے، خارجائٹ مینٹیلٹی رکھنے والے یہ جو لوگ تھے، یہ جو کفار کے حق میں آیات نازل ہوا کرتے تھے انہیں مومنین پر چسپاں کیا کرتے تھے۔ تو وہ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں جو من دون اللہ کے لفظ آئے تھے، تو میں نے تفسیر اس لیے بیان کر دی کہ آگے کہیں پہ بھی قرآن مجید میں جب یہ لفظ آئے یا کبھی اولیاء کرام کے نام پر یہ کبھی آیت بیان ہوگی تو آپ کو فوراً اس کا جواب مل جائے گا کہ من دون اللہ جہاں پر بھی آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن کی آیت کا کانٹیکسٹ آپ نے سیاق و سباق دیکھ لینا ہے۔ وہ کفار و مشرکین کی بات ہو رہی ہوگی، ان کے معبودان باطلہ کی بات ہو رہی ہوگی، جیسے اسی صورت میں ثابت ہو گیا۔ اب دوبارہ سن لیں، وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم فی ریبن کسی شک میں مما اس کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا قرآن علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس لے آؤ بصورتن کوئی صورت میں مثل ہی اس جیسی، اور پھر کیا کرو ودعو اور بلا لو شہداءکم اپنے حمایتیوں کو، کون؟ من دون اللہ جو اللہ کے سوا ہیں۔ اب یہاں من دون اللہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ کفار و مشرکین کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کے لیے من دون اللہ کا لفظ استعمال کیا، اور ہمارے ہاں دیکھیں کہ اس لفظ کو اولیاء کرام کے لیے چشمہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ خاص عقیدے کا نقطہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، فَإِن لَمْ پس اگر نہ تفعلوا تم ایسا کر سکے، وَلَن تفعلوا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا پس ڈرو النار اس آگ سے۔ اب یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو لوگ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں یا قرآن مجید کو شک کی نیت سے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے ان کو فرمایا فَاتَّقُوا پس ڈرو، تم قرآن کی حقانیت کو
نظر انداز کرتے ہو اور اس کو چیلنج کرتے ہو اور پھر قرآن کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو یا شک کرتے ہو اس کلام کے بارے میں، تو فتقو، پس ڈرو، النار، اس آگ سے، التی، وہ جو، وقودھا، ایندھن اس کا، الناس، لوگ ہوں گے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ایندھن، ایندھن ہوتا ہے آگ کو جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جو کفار و مشرکین ہیں ان لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں وہ لوگ ایندھن بنیں گے، والحجارہ، اور پتھر، اور پتھر کون سے؟ بت بناتے ہیں، مورتیاں بنا کر ان کو پوجتے ہیں، وہ ان کے معبودان باطلہ، وہ حجر، وہ حجارہ، وہ جو پتھر ہوں گے وہ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافرین کے لیے، کافروں کے لیے۔